1424 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں آپ حضرات چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں ظہور امام ولی عصر کے موضوع پر۔ کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ جس کے لیے ہادی نہ بھیجا گیا ہو۔ ضرورت امام سبھی کو ہے، اور امام کے جو معنی ہیں کہ جو آگے چلے، جو ہدایت کرے، جو بتائے، جو سمجھائے۔ امام اس ڈوری کو بھی کہتے ہیں جو مکان بننے میں دیوار کو سیدھی رکھنے کے لیے مستری استعمال کرتا ہے۔ جیسے جیسے دیوار ہوتی جاتی ہے ایک ڈوری ہوتی ہے اس کے پاس جس میں ایک نوکیلا لوہا یا پتھر بنا ہوتا ہے، اور وہ اس کو وہاں سے رکھ کے نیچے سے دیکھتا ہے کہ اینٹ پہ اینٹ جو رکھی جا رہی ہے یہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے بنیاد سے اوپر تک۔ تو اس ڈوری کو امام کہتے ہیں عربی میں، یعنی امام کا کام ہے ہدایت کرنا۔ کہیں سے کجی نہ آ جائے، کہیں سے ٹیڑھ نہ آ جائے۔ اسی طرح آپ کی عبادات میں بھی جب آپ نے اللہ اکبر کو ختم کیا اور جب یہاں تک آئے تو اب یہ امام، پھر علم دو اور اس کے بعد پھر امام۔ تو ہر تسبیح میں دو امام ہوتے ہیں، ادھر اللہ اکبر، ادھر الحمدللہ، ادھر سبحان اللہ، بیچ میں دو امام۔ تو یہ منزل ہے، یہاں تک آپ آئے کہ آپ کو 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب امام نے آپ کو راستہ بتایا کہ اللہ اکبر کہہ چکے، اب الحمدللہ، اب شکر کی منزل پر آ گئے۔ جیسے شکر ختم ہوا تو اب دوسرے امام نے کہا کہ اب سبحان اللہ، کہ اب تمہاری عبادت اکمال کی طرف جا رہی ہے، تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ تو امام کا کام ہے ہدایت۔ بغیر امام کسی قوم کو نہیں رکھا گیا۔ کل ناس لے امام ہیں، ہم کل انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے محشر کے روز۔ اگر کسی نے کسی پتھر کو بھی اپنا امام بنایا تو وہ پتھر کے ساتھ محشر ہوگا، پتھر کے ساتھ ہی آنا پڑے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اس لیے انتخاب امام میں بہت ہوشیار ہے، اصول دین میں اتنا اہم تھا کہ جہاں نبوت ختم ہو رہی تھی وہاں سے امامت شروع ہو رہی۔ اب سوچئے امام کتنا اہم ہے۔ شروع میں تو قوموں کے سمجھ میں نہیں آیا، انبیاء تو وہ دیکھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اب جو آخری نبی کے بعد امامت شروع ہوئی تو پہلے تو سب پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے نہیں سنا تھا
اب امام بھی ہونے لگا. یہ بھی کوئی عہدہ ہے, کوئی منصب ہے اللہ کی طرف سے. 200 سال گزر گئے سوچتے ہوئے کہ یہ ہوا کیا. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ نبی جب چلا جائے گا بس پھر حکومت ہوتی اور خلافت ہوتی. امامت کا پتہ نہیں تھا, امام کا تو نہیں معلوم تھا. حالانکہ اتنی حدیثیں اور اتنی آیات موجود تھیں, لیکن کون پڑھ رہا تھا آیات اور کون لکھ رہا تھا حدیثیں, اس کا بھی ہوش نہیں تھا لوگوں کو. اگر ایک ایک آیت ایک ایک حدیث پہ نظر ہوتی تو قرآن میں آیت موجود تھی. انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم, ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا. وہ آیت تو رکھی ہوئی تھی, بھولے ہوئے تھے لوگ, یاد ہی نہیں تھا کہ ابراہیم امام بھی ہیں. اس وجہ سے کہیں سے الگ سے نبی اعلان کر کے چلے گئے. آیت بھولے ہوئے تھے, پتہ ہی نہیں تھا جو نبی ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے, جو امام ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا. لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ امام ہو سکتا ہے. امام نبی نہیں ہو سکتا, لیکن نبی امام ہو سکتا ہے. جیسے ابراہیم نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں, اور ہمارے سرکار دو عالم رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں اور امام بھی ہیں. ہمارے حضور کس کے امام ہیں؟ ہمارے حضور 1,24,000 انبیاء کے امام ہیں. جب شب معراج گئے تو سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. امامت سرکار دو عالم نے کی. اب امام کا کیا کام ہے؟ امام کا کام ہے آگے چلنا, ہدایت کرنا, اور آخری منزل کیا ہے امام کی؟ شفاعت کی منزل پہ آنا. ہمارے حضور اس لیے امام ہے کہ ہر نبی کو شفاعت کے لیے ہمارے نبی کے پاس آنا پڑے گا. تو تمام اقوام کے امام ہمارے سرکار دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام نہ ہوتے تو امامت کا سلسلہ کیسے چلتا؟ لیکن حضور نے فرما دیا, حدیث یہ بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ کی ہے, ہمارے بعد 12 امام ہوں گے. یہ شیعہ اور سنی سب کی حدیث ہے. حدیث موجود تھی, نگاہوں سے پنہا تھی, غیب میں پڑی ہوئی تھی. بہت دن کے بعد جب کئی امام آ گئے تب پتہ چلا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک عہدہ ہے. ہم تو ابھی تک حاکم اور مالک اور خلیفہ ہی سمجھے بیٹھے تھے, تو اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے, یہ بھی بنانا پڑے گا. جیسے اور چیزیں بنائی ہیں یہ بھی بنانا پڑے گا. سوچتے سوچتے 200 سال گزر گئے. جب سمجھ میں آیا کیسے بنائے تب جا کے پھر بنے امام. اب حضور بتا گئے تھے کہ 12 ہوں گے, سب کے سب قریش ہوں گے. لیکن صرف قریش تھوڑی کہہ گئے تھے کہ 12 قریشیوں کو چن کے کہا جائے 12 امام ہیں. 1400 سال گزر گئے, 12 کی تعداد کسی طرح پوری نہ ہوئی. جب تک کہ خلفاء کو بھی نہ شامل کیا جائے, جب تک کہ یزید کو نہ شامل کیا جائے, جب تک کہ فلاں کو نہ شامل کیا جائے, جتنے خلفاء ہیں سب میں سے 12 ہر دور میں چھانٹے گئے کہ یہ 12 یہ 12 یہ 12 یہ 12, پیرس نہیں بن پائے. سب کے الگ 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 ہو گئے. تو لامحالہ پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ بھائی فقہ کے امام بنا لیجئے, حدیث کے بنا لیجئے. لیکن حضور جن 12 کو بنا گئے وہ 12 یہی ہیں جو آل محمد کے 12. تو اب تمام فرقوں کے, شیعوں کے, سنیوں کے, سب کے 12 ہی امام, اور وہ 12 یہی ہیں جن کے نام آپ کو یاد ہیں. یہ کوئی صرف آپ کے تو ہیں نہیں 12, یہ تو پورے عالم کے 12 ہیں. مانے نہ مانے یہ الگ بات ہے. یہ بھی وہیں ہے امام جہاں جہاں نبی رحمت ہے عالمین کے لیے, تو یہ بھی عالمین کے امام ہیں 12 کے 12. اور جب 12ویں پہ آگے رکے تو کہا وہ حیات رہے گا, زندہ رہے گا, اور اس سے اور قیامت سے فاصلہ یوں انگلی ملائی اور کہا کہ بس 7 سال. اور نہیں اللہ قیامت برپا کرے گا, اگر ایک دن بھی قیامت آنے میں رہ جائے گا تو مہدی کو ضرور بھیجے گا. ایک دن بھی اگر قیامت میں رہ گیا
لیکن مہدی کے آئے بغیر قیامت نہیں آئے گی. یہی تو قیامت ہے کہ ان کے آئے بغیر نہ دنیا کامل ہو رہی ہے نہ دین کامل ہو رہا ہے. اب یہ عقیدہ پہلے سے موجود تھا غیر اقوام میں. پہلے ہنوف، زرتشت، عیسائی، یہودی سب یہ کہتے تھے ایک آئے گا، ایک آئے گا، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ ایک کو آنا ہے. تو ہمارا یہ سچا عقیدہ چونکہ پہلے سے موجود تھا اس لیے کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور نے کہہ دیا جس نے اپنے عہد کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. یہ سب کھلی ہوئی چیزیں تمام عالم اسلام کی کتابوں میں موجود ہیں. اب ظاہر ہے کہ میں ابتدا ہی میں کہہ چکا کہ اس عہد کا امام مسلمانوں کا کون ہے. وہاں 200 سال کے بعد سمجھ میں آیا کہ امام بنے ان میں سے بھی 4 ہی مشہور ہوئے. بنے بہت سے، مشہور 4 ہوئے ہیں بہت سے. بہتوں کے ساتھ جس نے ایک چھوٹی سی لغت بھی بنا دی نا تو پھر اس کے ساتھ بھی لکھنے لگے امام راغب، امام محمد، امام زہری. دیکھیں کہ بہت سارے نام ہیں لیکن ان میں مشہور ہوئے 4. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4 مشہور ہیں. 12 نہیں مشہور ہو سکتے. مشہور 4 ہیں، 12 یہی رہے. اور پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ سب 4 کے 4 فقہ کے امام ہیں. اور پھر ان کی فقہ رائج ہو گئی اسلامی ممالک میں. کوئی ان کی فقہ پہ چل رہا ہے، کوئی ان کی فقہ پہ، کوئی ان کی فقہ پہ، کوئی ان کی. کتنا اچھا ہوا کہ اس میں آپ کی فقہ شامل نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے نا. کیسے شامل ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ یہ 4 جو ہیں وہ اسی آل محمد کے گھر کے شاگرد ہیں. تو اب استاد اور شاگرد ایک جگہ کیسے ہوں؟ اس کے ساتھ میں نام بھی نہیں لیا جاتا. ان 4 کا نام ساتھ میں لیا جاتا ہے. یہ 4 شاگرد اس گھر کے. اور استاد کی جو فقہ ہے اس کا ذکر الگ ہے. تو یہاں صرف فقہ جو ہے کہ صرف فقہ ہی بات ہو. یہاں تو کائنات کا علم سب خشک و تر یہی ہے، انہی ائمہ نے. تو اس لیے ہمارے ائمہ کو محدود نہیں کیا گیا، محدود نہیں کر سکتے. محدود مسئلہ اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جب پڑھنے کے لیے آئے امام صادق کی خدمت میں تو اصل میں نوجوان تھے، کم عمر تھے، آئے تھے کیمسٹری پڑھنے، علم کیمیا سیکھنے. ارادہ تھا کیمسٹری پڑھنے کا امام سے. تو کیمسٹری تو رہ گئی پیچھے، فقہ میں دل لگ گیا تو فقہ سیکھ لی. اور جو کیمسٹری پڑھ کے نکلتے تو کیا کیمسٹری میں سب تقلید کرتے ان کی؟ وہ تو کئی اتفاق سے فقہ پڑھ لی انہوں نے تو ساری دنیا حنفی ہو گئی. لیکن امام نے بہت گائیڈ کیا اور ہمیشہ نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو جب یہ فتویٰ دینا تو قیاس سے نہ دینا. سیرت رسول قرآن سامنے رہے اور عقل. قیاس یعنی کہہ دے ہاں یہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ قیاس جو ہے وہ سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا. قیاس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قیاس کسے کہتے ہیں؟ قیاس کیا چیز ہے؟ یعنی شیطان نے کہا کہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں افضل ہوں. یہ شیطان کا قیاس تھا. اور اس نے یہ اللہ پر ایک الزام لگایا کہ کمتر کو تو نے رتبہ دے دیا جبکہ میں افضل ہوں. تو یہاں سے قیاس عالم اسلام میں حرام ہو گیا. اور عقل جو
حادی قرار پائے. اور عقل کو، عقل کے معنی ہے گرا باندھ دینا. عقل کو باندھ دیا قرآن، نبوت اور امامت کے ساتھ، تاکہ عقل بہک نہ جائے. نبوت اور امامت کی فکر عقل کو بہکنے نہیں دیتی. اس لیے کہ جتنے عقیدے آپ لیے بیٹھے ہیں، کہ جیسے آپ نے کہا توحید، اللہ ایک، اللہ عادل، 1,24,000 انبیاء نبوت، 12 امام امامت اور قیامت آئے گی. ایک تسلسل ہے، ایک یہ تسلسل ہے عقیدوں کا. تو عقل کے معیار پہ پرکھا جائے. اس میں قیاسات نہیں ہے کہ آپ قیاس سے کہہ دیں وہ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں، عقل کیا کہتی ہے کہ 12واں ہے، تو عقل گواہی دیتی ہے کہ ہاں اس کا ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کا یہ پورا نظام جو ہے کائنات کا، جب اس نے اپنے ہادی اور نائب آدم کے سپرد کر دیا تھا، تو یہ بات طے تھی کہ انبیاء آتے رہیں گے یہاں، ملائکہ انتظام کرنے نہیں آئیں گے. نہ اللہ خود آئے گا، آدم جائیں گے پھر اور نبی آ جائے گا، نوح آ جائیں گے، ابراہیم آ جائیں گے، یوں انبیاء آتے رہیں گے، انسانوں کی ہدایت کرتے رہیں گے. تو کیا ایسی منزل آ گئی کہ پھر حضور کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت ہو گئی، جو اب ہادی کی ضرورت نہیں؟ نہیں، ہادی کی تو ضرورت تھی. اس لیے علی جیسا ہادی چھوڑا نبی نے کہ ہدایت ہوتی رہے، اور علی نے بھی ہادی چھوڑا کہ حسن رہے. حسن نے بھی ایک ہادی اپنے بعد، حسین رہے. حسین نے بھی ایک ہادی کہ ہدایت ہوتی رہے، یہاں تک کہ 12واں ہادی رہے تاکہ ہدایت ہوتی رہے. ایک ہے ہدایت کرنا اور ایک ہے ہدایت کی نگرانی کرنا. غیبت اس لیے ہے، پردہ اس لیے ہے، بڑے مسائل اس میں پیدا ہو سکتے ہیں کہ کیا اللہ ڈر گیا جو اپنے ہادی کو چھپا دیا؟ نہیں، اللہ ڈرا نہیں، بلکہ اللہ نے امتحان میں اور امتحان رکھ دیا. پوچھا گیا امام سے کہ غیبت میں کیوں چھپا دیا 12ویں کو؟ تو جواب دیا گیا کہ جب تک وہ آئیں تو اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ باطل ایک طرف ہو جائے، حق ایک طرف ہو جائے. یہ جو وقت اور مہلت دی گئی ہے انسانوں کو، کہ جس عہد میں انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب علم کامل ہو گئے، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم بڑے متمدن ہو گئے ہیں، ہم بڑے تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں، بڑے اچھے ملک بسا لیے ہیں، اب ویسے وحشی نہیں ہیں، ویسے جنگلی نہیں ہیں. اب وہ ساری قومیں جن کا جنگلی پن مشہور تھا، وہ سب کیسے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے دولت مند ہوائی جہازوں میں، پانی کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کیسے بڑے بڑے ہوٹلز بنائے ہیں، برج العرب جیسے جس کے دروازے بھی سونے کے ہیں، سمندر میں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز بنے ہوئے ہیں، متمدن ہو گئے. تو اب سب تہذیب یافتہ ہو گئے کہ صاحب اب ہم ویسے نہیں رہے جیسے تھے. حد یہ ہے کہ ہندوستان کے ہندو بھی جو اتنے جاہل تھے کہ پتھر کی پوجا کرتے تھے ہاتھ باندھ کے، وہ بھی اب اپنے بتوں کا مذاق اڑانے لگے. تصویریں تو رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، مگر سب کا مذاق اڑاتے اس لیے کہ ان کے جتنے بھی خدا ہیں کسی نہ کسی جانور سے ملتے. بندر ہے، دم لگائے چلا آ رہا ہے ان کا جوتا، ہاتھی بنا چلا آ رہا ہے، سانپ بنا چلا آ رہا ہے. تو اب وہ سمجھ گئے کہ اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں ہم مزاح بن گئے. تو پھر انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ایشور تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے. دیکھا آپ نے اسلام کا کمال کہ سچا عقیدہ اپنے آپ کو کس طرح منوا لیتا ہے. تو یہ ہر انسان ثبوت دے رہا ہے کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں اور پرانے زمانے کی جہالتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اب ہم جہالت پہ کاربن نہیں ہیں اور ہم عقلی
جو عقیدے ہیں ان پہ کاربن ہے۔ تو اس ترقی یافتہ دور میں اس عقیدے کو زیادہ مستحکم ہو جانا چاہیے اور بات کو سمجھنا آسان ہو جانا چاہیے کہ اللہ نے پردے میں ان کو اس لیے رکھا تاکہ سارے دعوے دار جو اپنے اپنے کو حق سمجھ رہے ہیں خود بخود یہ فیصلہ ہو جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں گے کہ حق آپ سے آپ بولنے لگیں گے، باطل آپ سے آپ اپنا تعارف کرانے لگیں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ باتیں سب آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ دنیا کے انسانوں کو نہیں دیکھنے دے رہا اور نہیں ملنے دے رہا، وہ سب کو دیکھ رہے ہیں، ہر قوم کو دیکھ رہے ہیں، ہر ملک کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا اپنی جیسی ایک صفت دے دی، چونکہ خود غیب میں ہے تو مہدی کو بھی جیسے خود چھپ کے پوری دنیا دیکھ رہا ہے، ایسے ہی اس آخری ہادی کو کہا جیسے ہم غیب میں رہ کے سارے کام کر رہے ہیں، تم بھی اسی طرح سارے کام کرو۔ اور یہ پردے میں رہ کر کیسے مدد کر رہا ہے، پردے میں رہ کے اپنا کام کیسے کر رہا ہے، نہیں سمجھ میں آتی صاحب یہ بات کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ابھی جب پیدا ہوں گے تو بس پھر آ جائیں گے، یہ سب کیا عقیدہ ہے، غیب میں ہیں اور لوگ پیدا ہو چکے ہیں اور پردے میں رہتے ہیں اور آئیں گے اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ، اس عقیدے کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہی تو آپ کو سمجھنا ہے، اللہ یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے انسانوں کو کہ ہم اپنے ہادی کو پردے کے پیچھے چھپا کر کیسے یہ کہتے ہیں کہ سب کی ہدایت کرتے رہو اور حق کی پہچان کراتے رہو اور باطل کی پہچان کراتے رہو۔ صاحب عقل میں بات نہیں آ رہی، یہ بات آپ کی عقل میں نہیں آ رہی ہے، اور کئی ہزار برس سے ایک پردے میں چھپ کر پوری انسانیت کو بہکا رہا ہے، تو اس پہ یقین ہے۔ ذرا دیکھیے تو بہکانے والے پہ یقین ہے کہ وہ ہے، اور ہر کام شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بھگا رہے ہیں اس کو، اتنا یقین ہے کہ قریبی ہی ہے تبھی تو بھگا رہے ہیں، ابھی تو بھگا رہے ہیں، ہٹ یہاں سے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یعنی ابھی تک آفس سے ساتھ آیا ہے، اور مسجد میں اندر پہنچ گئے مولانا کے بالکل پیچھے محراب میں، اور وہاں کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، نکل جائیں یہاں سے، تو مسجد میں لے کے کیوں آئے تھے اس کو؟ پتہ نہیں یہ پاک جگہ ہے، تو ہمیں کیا پتا وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، یقین تو ہے کہ آیا ہے، جبھی تو اس پہ تو اتنا یقین ہے کہ یہ بہکا رہا ہے، اور اس پہ یقین نہیں کہ اس کے بہکانے سے پردے میں چھپ کر کوئی بچا بھی رہا۔ اس لیے اسے پردے میں چھپایا کہ بہکانے والا بھی پردے میں چھپا ہے تو بچانے والا بھی پردے میں رہے۔ اب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ بارہویں کو کیوں چھپایا؟ ایک جنگ، ایک پیکار جاری ہے حق و باطل کے درمیان، پردے کے پیچھے۔ سامنے کی لڑائیاں تو بہت ہو چکی، سامنے کی لڑائیاں تو بہت ہو چکی، اور اس میں بھی سب نے کہاں پہچانا؟ وہی پہچانے جو بظاہر حاضر امام ہے، سب نے تو نہیں پہچانا۔ حضور زخمی ہو گئے جنگ احد میں، گھر آئے، مڑ کے دیکھا تھا میدان میں تو حضور ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن، ایک ایک کر کے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے دروازہ۔ موڈ کیسا ہے؟ غصے میں زیادہ تو نہیں ہے، جائیں سامنے، تو خود بتایا کہ تیسرے دن اس لیے
ہم آ تو پہلے ہی دن واپس گئے تھے، لیکن ہم نے رک کے انتظار کیا کہ یہ بھی آ لیں، یہ آ دوسرے دن، پھر ہم دونوں رک گئے تاکہ وہ بھی آ لیں، وہ آئے تیسرے دن، اس لیے جب تینوں آ گئے تو ہم لوگ آئے۔ تو حضور نے کہا بھئی یہ کیوں کیا تم نے؟ کہا حضور اس لیے کہ ہم اکیلے جاتے تو سارا غصہ ایک ہی پہ اتر جاتا، ہم لوگ اکٹھا آئے تاکہ غصہ آپ پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، سبھی کھائیں نا ڈانٹ، ایک کیوں کھائیں؟ حضور نے کہا یہ سب باتیں تو چھوڑو، گئے گئے کہ حضور ایک آواز آئی تھی، کیا آواز آئی؟ نبی قتل ہو گئے۔ اچھا تو نبی قتل ہو جائے تو چلے جاؤ۔ تو حضور نے کہا وہ شیطان کی آواز تھی۔ کہتے حضور ہم سمجھے جبریل کی آواز ہے، آپ سمجھے؟ آپ وہ خود ہے پردے میں، آواز سنا رہا، سننے والوں کو یہ پتہ نہیں کہ آواز جبریل کی ہے کہ شیطان کی ہے، اس لیے کوئی پردے کے پیچھے سے یہ بتا تو دے، ارے بھائی گھبرانا نہیں، یہ آواز جبریل کی نہیں ہے، شیطان کی ہے، تو پردے کے پیچھے سے بتائے کہ یہ پردے کے پیچھے سے آواز ہے۔ سارے کام تو ہو رہے ہیں پردے میں، ابھی پردے کا مسئلہ عجیب ہے، نماز کہاں کہاں یہ پردہ ہے، رمضان میں تو خیر عام ہے یہ پردہ، لیکن میراث سے لے کر اور سامرے تک یہ پردہ ہے، لیکن یہ سارے پردے کہیں تاریخ کا پردہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے، کہیں حدیث میں پردہ ہے وہ نظر آ جاتا ہے، کہیں فقہ میں روزے میں پردہ ہے نظر آ جاتا ہے۔ ان پردوں کا کیا کیا جائے جو عقلوں پہ پڑے ہیں، وہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو وہ ہیں تو کیا وہ غار میں چھپے رہ گئے؟ نہیں بھائی، وہ غار کا مسئلہ دوسرا ہے، غار سے کیا واسطہ، مذاق ہوا دیکھیے، حالانکہ مان بھی رہے، لیکن یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ تم جس طرح مان رہے ہو یہ غلط ہے، ایسے مانو جیسے ہم مانتے ہیں۔ یہ غار وار کیا، وہاں غار میں کیوں جاتے، وہاں کی مٹی لاتے ہو، سامرے کا غار کیوں؟ غار میں کیا اعتراض ہو گیا؟ میں سیدھے اتر کے گئے زیارت کی، وہ دراصل سرداب ہے، سرداب، سرداب کہتے ہیں عراق عرب میں تہخانوں کو، گرمی اتنی سخت پڑتی ہے کہ وہاں سرداب بنائے جاتے ہیں، یہ پرانے سرداب ہیں، اوپر گرمی ہے نیچے تہخانے میں چلے گئے، وہ گھر ہے، وہ 11ویں امام کا گھر ہے، اس میں ایک سرداب بھی، اسی سرداب میں وہ ظہور فرما چکے تھے، ولادت تھی وہاں، اس لیے اس جگہ کو جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 5 سال کی عمر تک رہے، تو یہ جگہ ظاہر ہے کہ پاکیزہ ہو گئی، اس لیے سرداب میں جاتے۔ اب غار 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 کیوں؟ غار میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اگر 5-6 برس بھی اس غار میں چھپے رہے یا 5 گھنٹے کے لیے چھپے، اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی چھپتے، جب بھی ہم اس غار کو چومتے، اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے کہ جب وہ چاہے اپنے ہادی کو کسی غار میں چھپا دے، چاہے وہ سامرے کا غار ہو یا شب ہجرت غار ثور کا غار ہو، وہاں بھی تو غیب میں ہے نبی، تو لوگ اس غار کو بھی دیکھ کے جاتے ہیں، تو ایسے غار سے الجھنا نہیں چاہیے۔ عقل ہر جگہ قیاس کام نہیں آتا، بلکہ عقل کو استعمال کرے انسان۔ تو وہ اوپر روضہ ہے، 10ویں امام 11ویں امام کی قبر مبارک ہے، جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون، جب وہاں سے زیارت کر لی تو سرداب میں نیچے چھوٹی سی مسجد بنا دی گئی ہے، لوگ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، زیارت کے واسطہ پڑھتے ہیں، زیارت کے دائیں پڑھتے ہیں۔
زیارت کرتے ہیں، اس پر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اسے سرداب کہتے ہیں۔ ورنہ وہ گھر تو وہ کب کا چھوڑ چکے، وہ تو جب اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد ہی والدہ کے ساتھ وہاں سے سامرے سے نکلے۔ باپ نے خط لکھ دیا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، ہم آل محمد کا کوئی ایک وطن نہیں ہوتا اور تم کسی ایک جگہ نہ ٹھہرنا۔ حج کے زمانے میں مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی نجف میں زیارتیں کرتے جائیے، ہر جگہ مقام حجت بنا ہوا ہے، مسجدیں بنی ہوئی، جہاں جہاں قیام کیا ہے وہاں وہاں زیارت گاہیں بنا دی گئی۔ یہ محبتیں ہیں، یہ دل کے رشتے ہیں، آتے ہیں ملتے ہیں، ہزار لوگوں سے ملے ہیں، ملاقات کی ہے، مسائل بھیجے ہیں، مسائل موجود ہیں، خطوط موجود ہیں۔ شیخ مفید کا انتقال ہوا، قبر بنی، قبر کے اوپر جا کے لوگوں نے دیکھا کہ کسی نے گیلی مٹی پر انگلی سے مرثیہ لکھ دیا۔ امام نے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تعزیتی اشعار لکھے ہیں مفید کی قبر پر۔ کسی عالم کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، بتا دیا انہوں نے، کہا بھائی یہ ہے جواب، پریشان کیوں؟ علامہ اردبیلی، علامہ دلی، سید مرتضیٰ شریف رضی، آیت اللہ کوئی تک واقعات موجود ہیں۔ حسن ابتہی علماء سے ملے، عوام سے ملے، عزاداروں سے ملے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے آیت اللہ سے ہی ملاقات کرتی، نہیں، ایک مزدور بھی اگر معرفت کے ساتھ بلا لے تو اس سے بھی ملاقات کریں۔ جب میں واقعات پڑھوں گا تو آپ سنیں گے کہ کسے کسے ملے، کن کن کتابوں میں وہ حالات اور واقعات موجود ہیں کہ امام ملاقات کرتے ہیں۔ مصروف ترین امام، اس لیے کہ اگر ظاہر ہوتے تو دنیا والے انہیں کوئی محدود کر دیتے، زیادہ کام ہی نہ ہوتے۔ چونکہ آزاد فضا میں ہے تو کام زیادہ ہے، اور جیسے جیسے دنیا والے دنیا کا نقشہ بناتے جا رہے ہیں، خدائی ذمہ داریاں بھی ان کی بڑھتی جا رہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اس دنیا کا نقشہ بدل دے گا، یہ کام انسان کرے گے۔ لیکن اگر اللہ کو یہ بات معلوم ہے یا پیغمبر کو معلوم ہے تو یہ اس کا علم ہے۔ وہ اگر بیان کر کے 1000 برس پہلے، 1400 برس پہلے ایسا ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مقدر ہو گیا، یہی ہونا تھا جو کہا گیا، یہ سبجیکٹ نہیں بنے گا۔ اگر نبی کہتے ایسا ہونا تھا، اللہ کہتے ایسا ہونا تھا، نہیں۔ یہ میں ابھی پرسوں بھی انچولی میں اس موضوع پہ شہداء کربلا میں تقریر کر کے اس موضوع کو سمجھا چکا کہ ماں باپ جب بچے سے یہ کہتے ہیں بیٹا دیکھو یہ کام نہ کرنا، اگر ایسا کرو گے تو اس میں یہ چیز یوں ٹوٹ جائے گی، اور بچے نے کیا اور وہ ہو گیا جو باپ نے یا ماں نے کہا تھا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ باپ کے کہنے سے ہوا، یعنی باپ نے حالات و واقعات و مزاج دیکھ کر ایک پیشین گوئی کی کہ ایسا ہو سکتا ہے، اگر میرے خلاف کرو گے تو ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ اب جو ہو گیا تو اس لیے نہ آپ کہیں کہ باپ نے کہا تھا تو ہو گیا، نہیں، بچے کی غلطی ہے، باپ کا کہا نہیں مانا اس لیے یہ کام ہو گیا۔ اب اللہ اگر یہ کہہ دے ایسا ہوگا مگر یہ نہ کرنا، اور کیا بندوں نے، تو خطا کس کی؟ بندے کی، یعنی واقعات کو اس نے ترتیب دے لیا اپنے لیے۔ اس سے اچھی کوئی مثال ہی نہیں ہے اس میں کہ بار بار میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہوں اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، یہی تو کہا ہے نا اللہ نے، سجدہ کرو، یہ کہا ہے نا، کیا کہا ہے اللہ نے؟ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی سجدہ کر لیا فرشتوں نے، بات ختم ہو گئی، قصہ تو آگے نہیں بڑھانا، لیکن جس نے نہیں کیا قصے کو اس نے آگے بڑھایا۔
یہ دنیا بن گئی، پھر شرری لوگ پیدا ہو گئے، پھر فسادی لوگ پیدا ہو گئے، پھر شیطان جیسے ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں آفتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا تھا سجدہ کر لو، اگر کر لیتا تو یہ سب نہ ہو رہا ہو۔ واقعی اللہ نے یہ کہا کیوں؟ اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اللہ نے تو یہ کہا تھا سجدہ کر لو، فرشتوں نے کر لیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ چونکہ فرشتوں نے کر لیا اس لیے عرش پہ کوئی ہنگامی حالت نہیں۔ سو جائیے آرام سے، میں تھکا ہوں، میں بھی سو رہا ہوں، ابھی سوئیے میں بھی سو رہا ہوں۔ اور کیا، روز کا سبق بھول جاتے ہیں، روز میں کہوں تقریر کیسے سننی ہے، نہیں سننی ویسے نہ سنیے تو میں بھی کہہ دوں گا ہاں، تو پھر میں تو روز کہتا ہوں ایسے سنیے، آپ کو ویسے سننا نہیں، آپ کو ویسے سننا نہیں تو ویسا ہونا نہیں۔ تو حالات کون بنا رہا ہے؟ مجلس کون بنا رہا ہے؟ میں تو نہیں بنا رہا، آپ بنا رہے ہیں۔ کہاں مان لیتے مجلس پہلے ہی ایسی بن جات، غلطی کس کی؟ سب سامنے کی باتیں ہیں، سامنے کی باتیں جملہ دینے کے لیے میں نے تیار کیا، جگایا۔ اللہ نے کہا سجدہ کر لو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ایک نے نہیں کیا، اس کے ایک نہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں آفتیں پھیل گئیں۔ نبی نے کہا من کنتو مولا، نہیں مانا تو دیکھو، مان لیتے تو یہ نہ ہوتا۔ کیا حدیثیں اس لیے ہیں کہ مولوی رٹ لیں، فتوے اس لیے کہ رٹ لیں، عالم بن جائیں اور بس زبانیں ایک دوسرے کو سناتے رہے؟ عمل کرو، عمل۔ جب عقیدہ مہدی موجود ہے اقوال پیغمبر میں، اسے اٹھا کے پڑھو، کہا ہے یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، جب کہہ دیا مہدی مجھ سے ہوگا، اب کوئی مجھ سے ہٹ کے بنا لے تو فساد ہوگا، جھوٹا دعویٰ ہوگا۔ اور کہا یہ بھی حضور نے کہہ دیا کہ میں یہ کہوں گا کہ مہدی ایک ہوگا، اسے ماننا، مگر جب تک 300 جھوٹے مہدی نہ آلے میرا مہدی نہیں آئے گا۔ تو چونکہ نبی نے کہا اس لیے کہ آپ 300 جھوٹے نبی مہدی پہلے بنائیں گے؟ نہیں، آپ کو بنانا ہے، نبی کو معلوم ہے کہ دنیا والے بنائیں گے۔ تو کسی بات کا معلوم ہونا اور ہے اور انسان کا کرنا اور ہے۔ کہہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ایسا کرو گے، کہہ دیا ادھر سے ہمارے بعد تم ہمارا دین بیچو گے، تو کیا کہہ دیا تو پھر کیا آپ بیچنے لگے سب؟ نہیں، یہ کہا اس لیے جاتا ایسا نہ کرنا۔ ماں باپ جب منع کرتے ہیں بچے کو تم ایسا کرو گے تو اچھا بیٹا کہتا نہیں بابا میں ایسا نہیں کروں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہہ دیا جائے تم قاتل ہو ہمارے، وہ کہے نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا، ابن ملجم کہے نہیں میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ علی نے کہا تو مجبور ہو جائے گا۔ گویا حالات و واقعات، اس کا اپنا نفس اسے اس منزل پر گھیر کے لے آتا ہے۔ کیا بات! اس لیے بار بار بچپن میں ہی کہتے تھے میرا یہ حسین قتل کیا جائے گا کربلا میں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قتل کر دیں حسین کو، بلکہ نبی یہ بتا رہے تھے یہ انسان ایسے حالات بنا لیں گے کہ میرا حسین قتل ہو جائے گا۔ اب سمجھ گیا بات؟ مہدی کو اس لیے پردے میں چھپایا کہ تم کچھ بھی بناؤ، کچھ بھی کرو، کچھ بھی کرتے رہو، مہدی بچا رہے ہیں۔ اب بناتے رہو پلان، حالات پیدا کرتے رہو۔ اب تو یہ ہے شرط کہ اب تم ایسے حالات پیدا کر لو کہ وہ آ جائیں۔ اب تو مسئلہ ہی الٹا ہو گیا، جب تک کہ وہ حالات نہ پیدا ہو جائیں وہ نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیے رفتار سست ہے، جلدی وہ سب کچھ کر لو جو کرنا ہے تاکہ وہ آ جائیں۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ کرنا کیا ہے، وہ کام کیا کرنا ہے؟
اس نے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینک دو. کس نے کہا؟ نمرود نے. کس بات پہ؟ سارے بت جو توڑ پھوڑ ڈالے تھے. اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی، دربار میں ٹاک ہوئی تھی، مکالمہ ہوا تھا، جواب نہیں دے پایا تھا، آگ میں پھینک دیا. اور تو پھینک دیا بھائی، جلدی کرنا، جلدی کرنا، پھینک دینا آگ میں. اب دیکھیے دیر لگا، آگ جلاؤ، لکڑیاں لاؤ، جل گئی آگ، اور لاؤ، سارے درخت کاٹو، جل گیا، اور جلاؤ. دیر کیوں لگا؟ جلدی سے پھینکتے، جو کرنا ہے پر سست ہو رہا. اتنی جلاؤ، اتنی جلاؤ، اتنی جلاؤ، اوپر سے پرندہ اڑے تو وہ بھی جل کے گر گیا. میلوں تک آگ. ایک آدمی کو جلانا ہے، ایک آدمی کہیں تھوڑی سی 2.5 گز جگہ بنا کے انگارے بنا کے پھینک دیتا ہے. ابراہیم پھینک دیتا. یہ کیوں کر رہا ہے آپ بتائیے؟ اپنی اکڑ. ملکوں معلوم ہو سزا دینے جا رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ ڈنکے پیٹیں، لوگ آئیں، اور پھر جب ابراہیم کو ہم پھینکیں تو لوگ دیکھیں کہ ایسی سزا ہم دیتے ہیں، سب ڈر جائیں، پھر ابراہیم والا کام کوئی نہ کرے، مجمع لگ جائے. اچھا اب سب حالات تیار ہوئے، برسوں جلی، مہینوں آگ جلی، تیار ہوئی. اور اب جو اتنی تیز آگ میں لے کے کون جائے؟ جو جائے وہ خود ہی جل جائے. دیکھیں یہ ہوتا ہے، انسان جب ایسے مکانہ کام کرتا ہے نا تو پھر بعد میں پھنس جاتا ہے. نمرود کہنا اب کیا کریں؟ یہی تو دنیا والوں کے کام ہے، خود ہی حالات واقعات بناتے ہیں، اپنی اکڑ، اپنی بڑائی دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں پھنس جاتے ہیں. نقشہ بدل دو، روس کو توڑ دو، ان کو ادھر سے ملاؤ، ان کو اس سے کہو ادھر سے جائیں، ان سے کہو ادھر سے آئیں، وہ یمن سے بھی آ جائیں، کویت سے بھی آ جائیں، عراق سے بھی آ جائیں، سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں. روس کو نہ آنے دینا، روس کو مار کے بھگاؤ، فلانا یہ کرو، فلانا یہ کرو، خوب اکڑ کے ٹکڑے کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ایشیا میں ہنگامہ کر، سب اکٹھا ہوگا. جب سب اکٹھا ہوگا ان کا لڑائی ختم. کہاں روس ٹوٹ گیا. تو ہم لوگ کیا کریں؟ چلو ہم لوگ کچھ اور توڑ پھوڑ کریں. کہاں توڑ پھوڑ کریں؟ جہاں عمارتیں بنی ہوں گی وہیں تو توڑ پھوڑ کریں گے. چلو پھر کچھ توڑ پھوڑ کریں. بیکار بیٹھے تھے، کوئی کام ہی نہیں تھا. جب کوئی کام ہی نہیں تھا ان کا، چلو توڑ پھوڑ کریں. تو حالات واقعات بنائے خود. یہ کیا ہوا؟ تم سے یہ کہا تھا کہ یہ کرو. جیسے توڑ پھوڑ کر کے کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، ایک جگہ ہو کے تو پکڑ لیا جاتا. وہ یہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا، کوئی وہاں چھپا. اب ڈھونڈو، اب بلوں میں دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، شیشے لگا کے دیکھ رہے، کہاں چھپا ہوا، کس گھر میں چھپا ہوا. یعنی ایک ایک کو ڈھونڈنا ہے. یعنی پتہ ہے مجرم کون ہے. یہ تو دیکھو بنائے ہوئے ہمارے ہیں، ہم پہچانتے. کہیں بھی چھپیں گے ہم نکال لائیں گے، ہم نکال لائیں گے. تو کام تھا یہ توڑ پھوڑ کا. وہ اتنا بڑا کام ہو گیا کہ خود ہی اپنے گلے میں ہار بن کے، اب وہ جو کھینچا تو اتنا بڑا ہو گیا کہ اب وہ وہاں تک گئے ہیں، وہاں تک. چلو خلیج چلو، عراق چلو، کوریا چلو. کام بڑھا لیا. پتہ چلا بش صاحب بھی خالی بیٹھے بور ہو رہے تھے. یہ حکومت جو ملی ہے تو کریں گے کیا؟ سب کچھ تو امریکہ میں ہو رہا ہے آرام سے، یہاں کمی کس چیز کی، ہم کیا کریں گے؟ تو تمام مشیروں نے کہا آپ یہ کیجئے، تقریریں کیجئے گا، پکڑ پکڑ چل رہی حکومت آرام سے چل رہی، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں. کام بڑھا لیا. یعنی کام چاہیے، کام تھا ہی نہیں. بڑے لوگوں کو کیا کام؟ نمرود کو کیا کام؟ نماز اسے نہیں پڑھنی، وہ تو خود ہی خدا بنا بیٹھا. اس کا کام ہی کیا ہے بھائی؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کو کیا کام کرنا؟ خالی بیٹھا ہوا. کوئی کام ہونا چاہیے. تو ابراہیم کو جلا دو، جلا دیا تو کام ختم. تو پھر کام بڑھاؤ.
لکڑیاں لاؤ، یہ کرو، جنگل کاٹو، لوگوں کو بلاؤ، فلانا یہ کرو یہ کرو. یعنی کام میں چھوٹا سا بڑھایا ہوا اتنا، اب بھی نہیں سمجھے. ارے پکڑ دکڑ ایک ہی. کام بڑھاؤ، پہلے پبلسٹی. لڑکا پکڑا گیا؟ نہیں. دو پکڑے گئے؟ نہیں. تین ہے وہ ترتیب. ہمیں معلوم ہے کہاں ہے، فلانے نے کہا، فلانے نے ہمیں نہیں معلوم تھا، یہاں نہیں ہے، اس ملک میں نہیں. ہاں نہیں تو وہاں سرحد پہ تو ہیں، تو ہاں اس طرف تو ہیں، اس طرف. ان کا بازو ادھر ہے، انہوں نے کہا نہیں ادھر ہے. ادھر کی خبر ادھر، ادھر کی خبر ادھر. ادھر کی پڑھیں گے ادھر کی پڑھیں گے. ادھر کی خبر یہ کہہ رہی ہے ادھر کی خبر ہے نہیں ہے. اب اخبار پڑھ کر سب کا کام بڑھ گیا. روز جنگ خریدو. ارے اس کے اخبار میں کیا ہے، اس اخبار پورے ورلڈ کے آدمی مصروف ہو گئے، سب بزی ہو. ایک دوسرے سے پوچھیں یار آپ نے پڑھا تھے کہ آج کیا خبر ہے؟ وہ خبر بات چیت ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے. مصروف ہیں، بزی ہیں بھائی، کام ہو رہا ہے. کام تھا اتنا سا پڑھا کے پورے میں پھیلا دو، پورے میں پھیلا دو. ایک کام تھا ابراہیم کو جلا دینا، انہوں نے کہا آگ جلاؤ. اب جب وہی کام بڑھتا ہے تو اپنے اوپر آتی ہے آفت. پھینکیں کیسے؟ جو جائے گا پھینکنے کے لیے وہ خود جل جائے گا. اب جب معاملہ پھنستا ہے آگے تو وہ آتا ہے جو غیب میں ہے. شیطان آیا، اس نے کہا ہم بتائیں. ہم بتاتے ہیں. ایک ہنڈولا بناؤ لوہے کا، ایسے کریں منجنی، اس پہ بٹھاؤ، اس کو تیز اسپیڈ سے ایسے گھما کے یوں پھینکو. اب بھی نہیں سمجھا. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز سمجھانا پڑتی ہے. یہ عجیب بات ہے، حالانکہ سب سمجھے بیٹھے ہوئے. ابھی دیکھیے نا وہ بیٹھ کے کھڑے ہوئے، پھینک دیا، وہاں تک گئے. پہلے یوں تیاری ہو رہی، اتنا سا پھینکنا ہے، وہاں تک چلے گئے. اور پھر اس کے بعد ارے اتنا سا ہے وہ، اس کو یہ وہ چلے مطلب کئی من پھینک دیا. وہ تین توڑے ہی نہیں. کام ہے اتنا سا. کہنے کہ بھئی اگر جلدی یوں پھینک دیا، تینوں کو گرا دیا بار بار، ہوتے ہیں وہ کرنے میچ ہی ختم، 12 گئے آؤٹ. یہ وہ کئی دن چلانا ہے، سب کو بزی رکھنا ہے. سب بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں. ٹک ایک بنا، دو بنا، تین بنا، چوگے ہوگے نہیں، چھٹے نہیں، یہ سب نہیں کرنا. سٹا بھی تو باہر چل رہا ہے، تو بھاگ جائیں. یعنی کام بڑھاؤ، پھیلاؤ. اور وہ آتا ہے کہتا ہے اس کو بڑھاؤ. تو اس نے بنوائی میں انجینئر، کیسے فورس کے ساتھ یوں کر کے گھما تاکہ سب دیکھ رہے. اب آیا اور اس میں بٹھاؤ ابراہیم کو، ایسے گھما کے اسپیڈ سے آگ میں پھینک دو. تو انجینئر بن گئی. اب بنا تو اس نے شیطان نے دی. اب روز روز کون کس کو پھینکے؟ اب یہ انجینئر کس کام آئے گی؟ عبداللہ ابن زبیر خانہ کعبہ میں چھپ گئے. سنان ابن انس وغیرہ نے خبر بھیجی یزید کو، کہا کہ وہ تو خانہ کعبہ میں چھپ. کہنے وہ جو انجینئر رکھی اس میں آگ بھر کے خانہ کعبہ پہ پھینک دو. آئی کام نا انجینئر. بھائی جب مشین بن جاتی ہے تو ایک بار استعمال ہو جاتی ہے تو کہیں دوسری جگہ دوسرے طریقے سے استعمال ہو. شیطانی مشینوں میں یہ ہے. دیکھیے اس نے بنایا اس لیے تھا کہ یہ کام آئے گی. انہوں نے ان کو بنانا ہے خانہ کعبہ. آج تو اسی سے ان کو پھینکوا رہے ہیں. جو یہ گھر بنائیں گے اسی مشین سے ان کے بنائے گھر کو جلوائیں گے. اس کی پلاننگ بہت لمبی ہو. تو وہ تو اتنے لمبے لمبے پلان ریب میں بیٹھ کے کرے، اور حق والا اس پلاننگ کے جواب میں پردے میں بیٹھ کے کوئی پلاننگ نہ کرے. بس آپ یہ چاہتے ہیں. نہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ایک حق کا نمائندہ بھی پردے میں بیٹھ کے جو سازشیں وہ پردے میں کر رہا ہے وہ بیٹھ کے دیکھتا رہے اور بندوں کو بتاتا رہے. اب وہ یہ کرے گا، ہم تمہیں پہلے سے بتائے دیتے ہیں، تم بچ لینا اگر بچ سکو. پھینک دیا. اب جب پھینک دیا تو وہ آئے فضا میں. فضا میں جو آئے تو جبریل کہنے پروردگار جائیں. کہاں اگر حسرت ہے تو جاؤ، اگر تمہارے دل میں حسرت ہے بچانے کی تو جاؤ. وہ چلے. کہا یا نبی اللہ مدد درکار ہے؟ درکار ہے.
تم سے نہیں، جس سے ڈرتا ہے اس کو معلوم ہے۔ اور وہ خاموش، فضا میں ہے وہ خاموش، اور اس کے بعد وہ آگ میں گر گئے۔ مدد تو اسے کرنی، لیکن اس سے یہ سوال ہوگا، جب اس نے پلان بنایا تھا آگ جلانے کا، تبھی اس کے اوپر ایسا فالج دماغ پہ پھینک دیتا نمرود کے کہ وہ آگ جلانے کا پلان ہی نہ بنا پاتا۔ کہ نہیں، ہم یہ تھوڑی کرتے ہیں، سرکش انسان کی جتنی بھی حسرتیں ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یہ نکال لیں، آگ جلا لی، آگ جلا لی۔ جب آگ جلا لی تھی، میکائیل سے کہتا بادل لے کے جاؤ، تیز بارش کر دو۔ کہے کہ آگ، اللہ پانی برسوا دیتا، وہاں سیلاب آ جاتا، بجائے نمرود کی آگ کے وہاں طوفان نوح آ جاتا، آگ کا پتہ ہی نہ ہوتا۔ آگ جلدی، پانی نہیں برس رہا، یعنی انسانوں کے پلان کو وہ فیل نہیں کرتا، وہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک تمہاری حد ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہماری ہی دی ہوئی عقل کو تم کہاں تک استعمال کر، آخری حد کیا ہے؟ آخری حد انسان کی تھی آگ کو روشن کر دینا، وہاں سے حد شیطان کی شروع ہوئی کہ پھینکا کیسے جائے، شیطان کی حد ختم ہوئی کہ وہ فضا میں آ گئے، ابھی ملک کی حد باقی تھی، ملک نے کہا ہم مدد کریں گا، فضا میں جاؤ۔ جبریل کی بھی حد ختم ہوئی، اللہ نے کہا تم سب کی حدیں ختم ہوئی، اب ہماری حد دیکھو کیا ہے، اب ہماری حد دیکھو کیا ہے۔ آگ میں گر گئے، یہ آگ میں گر جائیں تب بھی ہماری حد کو دیکھو کہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اسی وقت آگ کو بجھا دیں، اگر بجھا دیا تو تم نے کیا دیکھا، جلتے انگاروں کو گلاب کے پھول بنائیں تب حیرت ہوگی، یہ ہماری حد ہے، بچانا ہمارا کام ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ بچا کر حد کون سی قائم کی، وَإِنَّا مِن شِيَتِهِ لَا ابراہیم، ابراہیم شیعہ ہے، اللہ کی حد شیعہ۔ کائنات کا جو نقشہ بن رہا ہے اس کا مین سبجیکٹ تم ہو، بتا نہیں رہے ہیں، پورے ورلڈ کا موضوع تم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو ہمارا امام آئے گا، کہا کیوں؟ تو یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب کا ہے، لیکن یہ پتہ ہے ان کا ہے، اس میں حیرت نہیں ہونا چاہیے۔ سب کہتے ہیں علی ہمارے ہیں، سب کہتے ہیں حسین ہمارے ہیں، لیکن پھر یہ ان کے ہیں، یہ کیا سب کے ہیں؟ تو آپ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم ان کی دیوانگی سے کیوں نام پکارتے ہو؟ جیسے ہم چپکے چپکے اپنا کہتے رہتے ہیں، کبھی کہا کبھی نہیں کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے، آگے کیوں بڑھے چلے جا رہے ہو؟ یہ تم جو آگے بڑھ گئے ہو نا، تو تمہارے نام لکھ گیا ہے یہ سب کچھ، یہ پتہ ہی نہیں دنیا کو کہ آگے بڑھنا جو ہے یہی محبت ہے، چونکہ یہ محبت ہے اس لیے محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، آج کا اخبار پڑھا ہے، کیا کہا ہے بش کی مین ہیڈ، عراق میں ہم حکومت بنائیں گے شیعہ سنی اور کرد کے ساتھ، آیا نا لفظ، پہلے کرد نام کیوں نہیں آیا؟ مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہی مسئلہ فلسطین میں ہے، یہی کشمیر میں ہے، یہی امریکہ، یہی روس، جہاں جہاں دنیا میں مسائل ہیں اس کے پیچھے تم ہو۔ اب یہ میں کیسے سمجھا دوں، یہ تو عشرے کا موضوع ہے۔ نقشہ بنائیں گے دنیا والے، آئے گا تمہارا امام، ہو گئی تقریر، امام آئے گا تمہارا، اور نقشہ کل بتاؤں گا جو بنا ہے اور جو بن رہا ہے، رخ ساری دنیا کا عرب کی طرف۔ حضور نے فرمایا ساری اقوام عرب میں اتر پڑی، بس سمجھ جانا
کہ ان کے آمد کی باتیں شروع ہو گئی. جب عرب میں مشرق و مغرب کی افواہ اترنے لگے فوج کی شکل میں، گویا انسان نقشہ بنا رہا. آگ جلائی نمرود نے، امامت کی ابراہیم نے. آگ جلائیں گے دنیا والے، امامت کریں گے مہدی. یہ کہنا تھا. حضور نے فرمایا نہیں آئیں گے وہ جب تک کہ مشرق و مغرب میں آگ نہ نظر آئے، جب تک کہ سرخ موت نہ آ جائے. سرخ موت سمجھا؟ جس وقت ناگاساکی پہ ایٹم بم گرا تو فضا سرخ ہو گئی. یہ سرخ آندھی تھی، یہ سرخ موت تھی. جب پھٹتا ہے ایٹم تو ساری فضا 3 میل تک سرخ ہو جاتی ہے. یہ مشرق و مغرب کی وہ لڑائی ہے کہ عالمی جنگ میں ایک دوسرے کو فنا کرنے کے لیے جو ایٹم بم پھینکے جائیں گے، 1/3 دنیا رہ جائے گی. جب 1/3 دنیا رہ جائے گی تو انسان اپنے گھر سے نکل کر اگر امریکہ تک پیدل جائے تو کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لاش پر سے چلنا ہوگا. اتنی اربوں کروڑوں لاشیں ہوں گی. 1/3 آبادی ہے. 1/3 حضور فرما رہے جب وہ آئیں گے تو 1/3 دنیا کی آبادی رہ جائے گی. جب 1/3 آبادی رہ جائے گی اور سب ایٹم کے ذریعے ختم ہی ہو جائیں گے، انسان خود اپنی جلائی آگ میں خود جلنے لگے گا، تو نہ ٹینک رہیں گے، نہ میزائل رہیں گے، نہ کلاشنکوف رہے گی، نہ بندوق رہے گی. سب تو اس میں جل کے خاک ہو جائیں گے اسلحہ. اب تمدن دوبارہ شروع ہوگا تو پھر تلوار کا دور آئے گا. اب سمجھ میں آئے کہ ذوالفقار لے کے کیوں آئے گا. ذوالفقار لے کے کیوں آئے؟ اس لیے کہ کوئی ہتھیار رہا ہی نہیں. تو جہاں سے دنیا شروع ہوئی تھی تلوار سے، وہیں سے پھر دنیا شروع ہو. تلوار لے کے آ گئے ذوالفقار. ابھی میں آمد نہیں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ایک ہی تقریر میں پوری آمد، وہ ظاہر ہے کہ آمد جو ہے وہ پوری تقریر. پہلے میں ابھی نقشہ بتا رہا کہ عرب میں انگریز اتریں گے، امریکہ سے اتریں گے. جب تک چائنیز نہ پہنچ جائیں اور روسی نہ پہنچ جائیں تب تک سمجھتے رہیے گا کہ ابھی آمد دور ہے. تو ابھی چائنیز، بنی کنتورا، چپٹی ناک والے اور تانبے جیسے رنگ والے روسی، حضور نے جو فرمایا وہ ابھی عرب کی طرف نہیں چلے. ابھی مغرب کے لوگ اتحادی کہے جا رہے ہیں اور وہ عرب میں پہنچ چکے ہیں. یعنی آدھا نقشہ بن چکا. ان کی آمد سے پہلے 9 سال مسلسل حج بند رہے گا. اسلامی سلطنت کا کوئی بھی حاکم اس وقت دنیا میں نہیں ہوگا سوا ایک عرب کے حاکم کے جو کم عمر ہوگا. اور جب تک وہ آخری حاکم بھی قتل نہ کر دیا جائے وہ نہیں آئیں گے. یہ ہیں وہ نقشے جو حضور فرما گئے. ابھی میں نے چوتھا حصہ بھی نہیں بیان کیا نقشے کا کہ ابھی اور کیا کیا ہونے والا ہے. ایک ایک ملک آپ کو بتاؤں گا کہ کس ملک کی کیا حالت ہوگی اس وقت جب وہ آئیں گے. ہاں بس اتنا بتا دوں کہ جب وہ آئیں گے تو کافی ریش لمبی جو ہے اور سجدے کے نشان اور سینوں میں قرآن، کوئی 40 آدمی گھوڑے پہ سوار ہوتے آئیں گے. کہیں گے آپ واپس جائیے، ابھی سے کیوں آ گئے. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ابھی کیوں آ گیا؟ ابھی تو ہم ہیں، ابھی ہم. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی آمد پر یہ کتنی دیدہ دلیری ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے یہ کہیں گے کیوں آ گئے. تو سب سے پہلے جو ذوالفقار چلے گی وہ ان پہ چلے گی. یہ تھوڑی کوئی دلیل کہ ہم کیوں آ گئے اور تم کون ہو اور کیا ہو. بس اب وہ دور ختم ہو گیا. دلیل اور یہ اور وہ سلو نامہ اور فلاں کچھ نہیں. بس اب تو چلیے ذوالفقار کو چلیے. یہ پہلی منزل ہوگی.
جب ذوالفقار چلے حکم الہی سے گلے کٹے گئے. اب جو بھی مقابل آئے گا وہ بچے گا نہیں اور بات چیت نہیں ہوگی, معاہدے نہیں ہوں گے, اس لیے کہ بس یہ آخری دنیا کا حاکم ہے جو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں آ گئے. اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے حسین اٹھے. اتنی سی بات تھی. نہیں چاہا دنیا نے, حسین نے کہا نہیں تو نہیں, جب آئے گا ہمارا بیٹا خود ہی نافذ کر دے گا, لیکن ابھی ہم جبر نہیں چاہتے. رہ گیا تم ہمارے سر کاٹنا چاہتے ہو تو کاٹ لو, اس میں بھی ہمارے دین کی بقا ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ سر کاٹ کے نقصان پہنچاؤ گے, ایسا نہیں. ہاں اس وقت خوش قسمت وہ ہے جو ہمارے ساتھ سر کٹا دے, لیکن وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ چھوڑ کے حسین کے ساتھ آ گئے. لیکن وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جو خود بھی آئے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائے. سمجھ میں نہیں آتا کہ خود آ رہے تھے مدد کو تو بچوں کو کیوں لائے, عورتوں کو کیوں لائے. اس لیے کہ یہ سن لیا تھا کہ حسین تنہا نہیں, عورتوں اور بچوں کو لائے تو مسلم ابن اوسجہ بھی اپنی زوجہ کو بھی لائے اور اپنے بچے کو بھی لے. جنگ کی اور خوب بہادری کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ لڑے, شجاعت کے ساتھ, اور اس کے بعد شہید ہوئے. حسین گئے عباس کے ساتھ, مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھا کے لائے. ابھی مقتل میں لا کے رکھا تھا خیمے کے در پہ. ایک بار دیکھا کہ جدھر اسحاب کے خیمے تھے ادھر سے ایک پردہ اٹھا اور ایک 9 برس کا بچہ کمر میں تلوار باندھے دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف پیدل چلا جاتا, اور تلوار اتنی بڑی ہے کہ بچے کی کمر سے زمین کو خط دے رہی ہے. وہ دوڑ رہا ہے تو تلوار جو ہے وہ زمین پہ خط بناتی جا رہی ہے, نشان بناتی جا رہی ہے. ایک بار حسین نے مڑ کے دیکھا تھا, عباس یہ کون بچہ ہے جو میدانی جنگ کی طرف جا رہا ہے تلوار لگائے ہوئے. عباس گئے, بچے کو دونوں باہوں میں بھر لیا, بچہ مچل رہا تھا, عباس کو گود میں اٹھا لیا, کہا آقا بلا. بچے کو لیے ہوئے عباس گود میں آئے امام حسین کے سامنے, کہا کہ کہاں جا رہے تھے؟ پتہ نہیں دشمن کا لشکر ہے ادھر. کہا تو اس لیے تو جا رہا تھا کہ میں آپ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں, میں آپ کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں, میں آپ کی مدد کروں گا, میں آپ کی نصرت کروں گا, اس لیے میں ادھر جا رہا ہوں. کس کے بیٹے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ کہا جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا. یہ جس کا لاشا بھی آپ اٹھا کے لائیں مسلم ابن اوسجہ کے بیٹے ہو. کہا ابھی تو تمہارے باپ کی لاش آئی ہے, ابھی تو اس نے قربانی دی ہے, مجھ پہ فدا ہوا ہے. تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے, بیٹا تم خیمے میں جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کے ماں کو ڈھارس ہو. کہا اسی ماں نے تو کمر میں تلوار لگا کے بھیجا کہ جا کے اپنی جان حسین پر دے دو, اپنی جان کو قربان کر دو. اسی ماں نے تلوار لگائی ہے اور کہا کہ جا کر اپنی جان فدا کر دو. ابھی حسین گفتگو بچے سے کر رہے تھے کہ در خیمہ سے آواز آئی, اے میرے آقا یہ بیوہ کا ہدیہ ہے, چاہتی ہوں کہ یہ صدقہ نکل جائے, بچے کو میدان میں جانے دیجئے. اب بتائیے, بیوہ پکار رہی ہے کہ یہ بچہ حسین پر فدا ہو جائے. اللہ اکبر. حسین نے بچے کو بھیج دیا گھوڑے پہ بٹھا کے میدان جنگ. کہا پاس نگرانی رکھنا. بچہ گیا, بچے نے جنگ کی, چاہتا تھا میرے آقا لڑائی دیکھ رہے ہیں, لڑتے لڑتے گرا اور اس کے بعد اس نے سلام کیا, کہا میرے آقا غلام زادے کا سلام قبول کیجئے. میں گھوڑے سے گر گئے. عباس گئے, حسین گئے, لاشا بچے کا لے کر آئے, لاشا لے کر آئے. ماں در خیمہ پر انتظار کر رہی تھی کہ جیسے میرے شوہر کا لاشا آیا ہے بچے کا لاشا بھی آئے گا. حسین لاشا لائے, لا کر ماں کے خیمے کے سامنے بچے کا لاشا رکھ دیا. ماں نے نظر بھر کے دیکھا اور کہا میں قربان کر چکی, کم از کم بچے کا لاشا ماں نے دیکھا تو. بعض مائیں وہ ہیں کہ بچے گئے تو لاشا نہ آ سکا, اس لیے کہ لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. بارے لاش ماتم رس سے